اسی کا ایک طریق ہے سنن نسائی الکبرا میں فضائل صحابہ والا جو چیپٹر ہے، سیدنا طلحہ کے فضائل کے چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8208 نمبر حدیث ہے کہ جب معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے کھڑا کیا اور اس نے حضرت علی کے اوپر لعنت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مرزا جیلمی کا یہ کلپ سنا جس میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تبرہ کرنے کی ایک ناکام کوشش اس نے کی ہے۔ بیچارے نے بڑی محنت کی ہے کہ میں رافضیوں کی وکالت کروں، لیکن ضعیف روایت کو پیش کیا اور پھر ضعیف کو پیش کرنے کے بعد اس نے ترجمہ ہی غلط کیا ہے۔ کہتا ہے 8208 نمبر کی روایت ہے کہ جب معاویہ مغیرہ بن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کھڑا کیا، مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی پر لعنت کی۔ اب سنن الکبرا النسائی کے اندر یہ روایت کہاں موجود ہے جس کا یہ معنی ہے؟ میں بڑی دردمانہ اپیل کے ساتھ تو اس کے سننے والوں سے التماس کرتا ہوں، آپ حضرات ذرا غور کریں اس کی بات کی طرف اور فکر کریں کہ کتنا بڑا ضعیف روایت کو پیش کرتا ہے، پھر اوپر سے معنی بھی غلط کے اوپر ترجمہ بھی غلط کر رہا ہے جو کہ روایت میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا خائن اور دھوکے باز آدمی ہے کہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے، اس روایت میں کہاں ہے؟ آپ سے درخواست ہے کہ آپ دیکھیں اس روایت کو، اس روایت کو آپ دیکھیں، جو آپ کے پاس اپلیکیشن کوئی بھی موجود ہے اس میں آپ جائیں اور جا کر دیکھیں، اس روایت کو لکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، کیا یہی ترجمہ ہے جو اس نے کیا ہے؟ نہ حضرت امیر معاویہ نے کہا ہے، نہ مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر حضرت علی پر لعنت کی ہے، اس روایت میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ جی یہاں بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ گئے، مغیرہ بن شعبہ نے خطباء کو کہا، خطباء کو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، روایت ضعیف ہے، میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں، یہاں یہ بات نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے۔ دوسرا، اس روایت کو متن بھی ٹھیک نہیں ہے اور سندن بھی ٹھیک نہیں ہے، متن میں شدید اضطراب اور تضاد پایا جا رہا ہے۔ جی یہی روایت سنن الکبرا النسائی کے اندر موجود ہے، وہاں دوسرے مقام پہ وہاں حضرت معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہی روایت ترمذی میں یہ روایت ہو 3757 نمبر پہ موجود ہے، اور وہاں بھی حضرت امیر معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہی روایت تو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور وہاں بھی حضرت امیر معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہاں لفظ ہے لما قدم فلان الی الکوفۃ اقام فلان خطیبا، فلاں فلاں کے لفظ ہیں، وہاں بھی امیر معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کا نام نہیں ہے۔ یہی روایت مسند احمد میں موجود ہے، وہاں پہ ہے کہ حضرت معاویہ جب نکلنے لگے کوفہ سے تو گورنر مقرر کیا مغیرہ بن شعبہ کو، مغیرہ بن شعبہ نے خطباء کو کھڑا کیا، وہاں بھی یہ بات نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کروایا، لعن طعن کروایا، یہ بات نہیں ہے۔ صحیح ابن حبان میں یہی روایت موجود ہے، وہاں پہ بھی نہ مغیرہ بن شعبہ کا ذکر ہے نہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہے، لفظ ہے کاما خطباء یتناولون علیاً، وہاں بھی یہ بات نہیں ہے، اور یہ روایت نمبر 6996 نمبر میں صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔
آپ نے دیکھا اور بھی کتابوں میں مصنف ابن شیبہ وغیرہ میں بھی موجود ہے، آپ نے دیکھا کہ متنن اتنا تضاد پایا جا رہا ہے، اور پھر اس کی سند میں اگر یہی بات انصاف کی نظر سے دیکھی جائے، مرزا جیلمی یہ اتنا خائن ہے، اتنا دھوکے باز ہے، اسے آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ امام نسائی نے خود اس روایت کے متعلق، امام نسائی نے خود لکھا اسی روایت کے متعلق 8135 نمبر میں، فرمایا ہلال بن یساف لم یسمعہ من عبداللہ ابن ظالم، کہ ہلال بن یساف کا سماع عبداللہ ابن ظالم سے نہیں ہے، ان کا سماع ہی ثابت نہیں ہے، یعنی ضعیف روایت ہے۔ خود امام نسائی نے اسے ضعیف قرار دے دیا۔ اب اس کے پاس کیا گنجائش تھی اور کیا اس کے بعد جواز تھا کہ اس روایت کو پیش کرتا، جب اسی کتاب کا مصنف، وہی امام جس نے اس روایت کو نقل کیا، وہی کہتا ہے کہ یہ ہلال بن یساف کا سماع ثابت نہیں ہے عبداللہ ابن ظالم سے۔ اور امام عقیلی نے الضعفاء الکبیر میں بھی یہی بات کہی ہے جی، اور کہا ہے قال سمعت البخاری قال عبداللہ ابن ظالم عن سعید ابن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یصح، کہ میں نے سنا امام بخاری رحم اللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ عن سعید بن زید سے جو روایت عبداللہ ابن ظالم کی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، ان کی سے ثابت کرنا یہ روایت صحیح اور درست نہیں ہے۔ جلد 2 صفحہ 267 امام ذہبی نے دیوان الضعفاء میں صفحہ نمبر 219 میں کہا ہے کہ قال البخاری لا یصح، کہ امام بخاری کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، سعید بن زید سے جو روایت ہے عبداللہ بن ظالم کی، یہ درست تو نہیں ہے۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں، امام ذہبی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، امام جرح و تعدیل کے، وہ کہتے ہیں سعید بن زید بحدیث العشرہ فی الجنہ، کہ سعید بن زید سے جو روایت عبداللہ بن ظالم کی ہے، وہ حدیث عشرہ والی فی الجنہ والی، قال البخاری لم یصح رواہ ہلال بن یساف، کہ یہ روایت درست نہیں ہے جس کو روایت کیا ہلال بن یساف نے، کیونکہ ہلال بن یساف کا سماع عبداللہ بن ظالم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح تہذیب و تہذیب میں ابن حجر نے بھی اس بات کو نقل کیا اور کہا کہ قال العقیلی عبداللہ ابن ظالم عن سعید ابن زید کوفی لا یصح حدیثہ، کہ ان کی حدیث تو صحیح نہیں ہے۔ اور اسی کو عبداللہ ابن عدی نے وغیرہ آگے حوالے نقل کیے، انہوں نے سے کہ عبداللہ بن ظالم کا سے ہلال بن یساف کا سماع ثابت نہیں ہے، جبکہ سند بھی ضعیف منقطع روایت، جبکہ متنن بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر بھی مرزا جیلمی یہ اپنا بغض اگل رہا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رافضیوں کی وکالت کرتے ہوئے تبرہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روایت ہی ضعیف ہے، متنن بھی اضطراب اور تضاد ہے، اور پھر یہ جھوٹ بھی ترجمے میں اتنا بڑا بول رہا ہے کہ کوئی بھی سمجھنے والا، اور اسے شرم نہیں آئی یہ جھوٹ بولتے ہوئے کہ لوگ کیا مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اس سے پوچھئے، جائیے اسے کہو اس روایت کا معنی کیجئے، جو آپ نے ترجمہ کیا ہے یہ غلط ترجمہ کیا ہے، اور خواہ آپ نے حضرت معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ کو پر الزام لگانے کی کوشش کی ہے، وہ اس الزام سے بری ہیں۔ اور یہ جتنی روایات پیش کرتا ہے تمام کے راوی ضعیف ہیں، ضعیف روایات کو لے کر حضرت امیر معاویہ کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کلپوں میں ہم اس کی خیانتوں کو بھی بیان کریں گے، اور جو اس نے روایات ضعیف کو پیش کیا ان پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اتنا سیدھا جانا ایک تصویر چکنا، اتنا سیدھا جانا ایک تصویر چکنا تو لاؤنی پونی نا۔